السلام علیکم، میرا نام ہے نیا خان۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں مائی لٹل گرل بائی حارث علی کی ایپیسوڈ 4۔ جلدی سے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور ہرگز بھی ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر اپلوڈ کرنا یا ری پوسٹ کرنا سختی سے منع ہے۔ شہرام ہاتھ میں گن لیے تیزی سے کار چلا رہا تھا۔ اس کا مکمل دھیان سامنے والی کار پر تھا جو اس کے آگے آگے جا رہی تھی۔ اس نے کار کی کھڑکی سے بازو باہر نکالے، ایک آنکھ دبائی، پچھلے ٹائر کا نشانہ باندھا اور گن کی مدد سے سامنے والی کار کے ٹائر پر فائر کیا۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کا نشانہ غلط جگہ پر لگے۔ گولی بالکل ٹائر کے بیچوں بیچ لگی تھی، جس کے باعث سامنے والی کار سڑک کے کنارے آگے درخت سے بری طرح جا ٹکرائی تھی۔ "دیٹس مائی بوائے"، غرور سے سر جھٹکا۔ شہرام نے اپنی کار کی رفتار مزید بڑھا دی۔ وہ جلد از جلد سامنے والے تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اچانک اس کی کار کے سامنے کوئی آیا تھا۔ سامنے سے آنے والے اس وجود کو بچانے کے لیے شہرام نے فوراً اسٹیئرنگ گھمایا اور کار دائیں جانب موڑی۔ وہ کار پر بیلنس کھو چکا تھا۔ اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، جس کے باعث اس کی کار بھی دیوار میں بری طرح جا کر لگی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ بالکل سنبھل نہیں پایا۔ اس کا سر بری طرح اسٹیئرنگ میں لگا تھا۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں، گویا اس کے گرد و پیش پوری دنیا گھومنے لگی تھی۔ سر سے خون بہنے لگا جو اس کی سفید شرٹ کو داغدار کرتا چلا گیا۔ وہ بار بار آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ کوشش اس کے لیے مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے خون سے لبریز پلکیں جھپکی تو سامنے والی کار سے کسی کو بھاگتے دیکھا۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا، اس کے پیچھے بھاگنا چاہتا تھا، پر اس کی تمام تر قوت جواب دے چکی تھی۔ اس کے گرد و پیش گویا پوری دنیا گھوم رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا کسی نے اس کا سر اسٹیئرنگ سے اٹھاتے اسے سیٹ کے ساتھ لگایا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی بار بار تھپکیاں دے رہا تھا۔ شہرام نے دھندلائی آنکھوں سے کار کے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سفید ریشم کی فراک میں ملبوس ایک لڑکی اسے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنے بازو پر اس کے نرم ہاتھ کی گرفت صاف محسوس کر سکتا تھا۔ وہ روتے ہوئے آس پاس کے لوگوں کو مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ وہ شہرام پر جھکی، شہرام کے سر پر ہاتھ رکھے خون کو مزید بہنے سے روک رہی تھی۔ "آنکھیں کھلی رکھیں پلیز، آنکھیں بند مت کیجیے گا، میں کسی کو مدد کے لیے بلاتی ہوں"، اس کی روتی ہوئی آواز شہرام نے سنی تھی۔ شہرام ہنس پڑا۔ "پہلے کار ٹھکوا دی، اب آنکھیں بھی بند نہ کروں"، وہ لڑکی شہرام کو بڑبڑاتا دیکھ مسلسل اس کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ "آپ آنکھیں کھلی رکھنا، میں کسی کو مدد کے لیے لے کر آتی ہوں"، بھوکلاہٹ و پریشانی سے کہتی وہ تیزی سے جانے لگی۔ جب شہرام نے اسے جاتا دیکھ مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ "سنو وائٹ، مت جاؤ یار، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں بھاگ رہی، میں کسی کو مدد کے لیے لینے جا رہی ہوں، یقین کریں میرا"، اس نے پریشانی سے اس کے سر سے نکلتے خون کو دیکھتے کہا تھا۔ خون میں لت پت شہرام کو دیکھتے اس کا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ لرزتا ہاتھ شہرام کے ہاتھ پہ رکھے وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، پر شہرام کی گرفت سخت تھی۔ "پلیز آنکھیں کھلی رکھیں، میں ابھی کسی کو ہیلپ کے لیے لاتی ہوں"، شہرام کو آنکھیں بند کرتے دیکھ اس نے اس کا چہرہ تھپتھپاتے التجائیہ انداز میں کہا۔ اچانک شہرام کی گرفت ڈھیلی پڑی، اس کا وجود ایک طرف ڈھلک گیا۔ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے وہ ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہوا تھا۔ "پلیز کوئی ہیلپ کریں، پلیز اینی بڈی ہیلپ اس، پلیز کوئی ہیلپ کریں، پلیز اینی بڈی ہیلپ اس"، وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ خوف کے مارے اس کا وجود شل ہونے لگا تھا۔ آس پاس کسی کو نہ پا کر اس کی ساکت قدموں میں فوراً حرکت آئی۔ وہ تھوڑا دور جا کر پھر سے کسی کو ان کی مدد کے لیے پکارنے لگی۔ دور سڑک پر ایک کار اسے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ وہ روتی ہوئی اسی کار کی طرف سڑک کے بیچوں بیچ بھاگ پڑی۔ اندر بیٹھے شخص نے بڑی مشکل سے بریک لگائی تھی، ورنہ یقیناً وہ کچلی جاتی۔ وہ گھوم کر کار کی کھڑکی کی طرف آئی اور دونوں ہاتھوں سے شیشہ پیٹنے لگی۔ مقابل شخص نے کار کا شیشہ نیچے کیا۔ "پلیز ہیلپ کریں، وہاں اس کے سر سے بہت خون بہہ رہا ہے، وہ مر جائے گا"، ہانپتے ہوئے ایک ہی سانس میں کہا۔ "وہ وہاں، وہ بے ہوش ہو گیا ہے"، اس نے انگلی سے دائیں جانب اشارہ کیا، جہاں ایک کار بری طرح دیوار سے لگی نظر آ رہی تھی اور سیٹ کے ساتھ لگا شخص خون سے لت پت تھا۔ اس شخص کی مدد سے وہ شہرام کو قریبی ہسپتال لے آئی۔ اب وہ آدھے گھنٹے سے سر ہاتھوں میں گرائے کوریڈور کے ویٹنگ بینچ پر بیٹھی باہر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں سوج چکی تھیں۔ اس کے اپنے کپڑوں پر بھی شہرام کا خون لگا تھا۔ وہ شدید خوفزدہ تھی، دل میں ہزاروں خدشے سر اٹھا رہے تھے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا اسے، اللہ بہتر کرے گا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے کیا پتا تھا ایسا ہوگا، کتنا خون بہہ گیا اس کا۔ ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا، ایک ڈاکٹر باہر نکلا۔ سامنے ڈاکٹر کو آتے دیکھ کر وہ اس کی جانب دوڑی تھی۔ "کیسا ہے وہ، زندہ تو ہے نا"،
کچھ ہوا تو نہیں اسے؟ دیکھیں خون خواب کی بہہ گیا ہے، بینڈیج کر دی گئی ہے، لیکن انہیں ہوش آنے میں ابھی وقت لگے گا۔ اوہ خدایا، شکر، مطلب وہ زندہ ہے۔ جی بالکل، پر آپ ابھی ان سے مل نہیں سکتی، مقامی زبان میں کہا گیا، اور وہ پھر سے وہیں ویٹنگ ایریا کی یک ٹھنڈے بینچ پر بیٹھ گئی۔ بس ایک بار اسے ہوش آ جائے پھر چلی جاؤں گی۔ مزید 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ابھی تک اسے ہوش کیوں نہیں آیا؟ نگاہ اٹھا کر گھڑی کی سوئیاں دیکھیں۔ بابا انتظار کر رہے ہوں گے میرا۔ اف! اچانک وہ کسی کے قدموں کی آہٹ پر چونکی۔ ایک نرس اس کی طرف آ رہی تھی۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، آپ اب ان سے مل سکتی ہیں۔ شکر ہے اسے ہوش تو آیا۔ وہ دوڑ کر ایمرجنسی روم کے دروازے تک آئی، کچھ پل ٹھہری، پھر نوب گھمائی، دروازہ پیچھے دھکیلے اندر جھانکا۔ شہرام وہ وہیں بیٹھا تھا، بالکل اس کے سامنے، ٹیک لگائے، سر جھکائے۔ وہ اپنی خون سے داغدار شرٹ دیکھتا ادھر ادھر کچھ ڈھونڈ رہا تھا، شاید اپنا موبائل۔ ماتھے پر سفید پٹی بندھی تھی جس کے اوپر اس کے سیاہ سلکی بال بکھرے تھے، سفید رنگت، بڑی بڑی سیاہ مقناطیسی آنکھیں، وہی آنکھیں جو جس پر پڑتی اسے اپنے سحر میں جکڑنے کا ہنر رکھتی تھیں۔ کھڑی ناک، باریک ہونٹ، کثرتی جسامت۔ وہ سامنے بیٹھا 25 سالہ شخص اپنی جسامت سے 30-32 سال کا معلوم ہو رہا تھا۔ اچانک اپنی جانب بڑھتے قدموں کی آہٹ پر شہرام نے سر اٹھایا، نظریں سامنے ٹھہریں۔ ایک لمحے کو وہ بالکل ساکت ہوا تھا، فقط ایک لمحے کو ہی دھڑکنوں نے سینے میں شور مچایا تھا، جذبات جیسے بغاوت پر اترے تھے، سانسیں بے ترتیب ہوئی تھیں، دنیا کا شور شرابہ گویا تھم سا گیا تھا۔ وہ پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا، گول چہرہ، سفید رنگت، لمبی خمدار پلکوں میں چھپی گہرے بھورے رنگ کی آنکھیں جن میں رونے کے سبب سرخ اور گلابی لکیریں ظاہر تھیں۔ شہرام یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش میں الجھتا جا رہا تھا۔ شہرام نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، پر وہ کیوں اسے دیکھی دیکھی لگ رہی تھی؟ یقیناً یہ اس کا وہم تھا۔ شہرام جس طرح سے دیکھ رہا تھا، وہ خود کو یوں تکتے پا کر لب بھینچ گئی، خشک حلق تر کیا، دونوں گالوں میں گہرے ڈمپل نمایاں ہوئے تھے، اور شہرام کا دل وہاں کہیں اٹک گیا، پھر چاہے وہ مانے یا نہ مانے، کمبخت سالہ ڈمپل میری جان لے گا۔ گردن کو دائیں ہاتھ سے مسلتے وہ مدھم آواز میں زیر لب بڑبڑایا۔ شہرام جن عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ کندھے پر ہینڈ بیگ کی اسٹرپ ٹھیک کرتے وہ ہمت کر کے شہرام کی طرف بڑھی۔ دیکھیں، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، وہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا، دراصل میرا دھیان نہیں تھا، آئی ایم سوری۔ ایک نسوانی آواز شہرام کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ فوراً سیدھا ہوا اور نظر ادھر ادھر گھمانے لگا جو آ جا کر پھر اسی لڑکی پر ہی ٹھہر رہی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے بھی اچانک ہی تھا، بھلا میں جان بوجھ کر ایسا کیوں کروں گی؟ وہ شرمندہ سی سر جھکائے بولی تھی، پھر نظر اٹھا کر شہرام کو دیکھا جب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسے نہ دیکھیں، میں کہہ رہی ہوں نا، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا۔ شہرام جس طرح اسے دیکھ رہا تھا اس کی نظریں عجیب تھیں، وہ نروس ہوتی دانتوں سے نچلا لب کاٹنے لگی تھی۔ شہرام کی نگاہ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر رکی تھی۔ مت کرو ان پر اتنا ظلم سنو وائٹ، دھیان اس کے لبوں پر جمائے وہ قدرے مدھم آواز میں بڑبڑایا تھا۔ جی، کیا آپ نے کچھ کہا؟ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، آئی ایم سوری۔ دیکھیں، میں آپ کو چھوڑ کے بھاگی نہیں، بلکہ آپ کو ہاسپٹل لے کر آئی۔ شہرام چپ رہا، وہ بالکل سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کیا آپ اب بھی مجھے قصوروار سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میں ہی بہت اسپیڈ سے چلا رہا تھا، تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ اس نے گویا بات ہی ختم کی تھی۔ ویسے آپ بالکل ٹھیک ہے نا؟ آپ کچھ بھول تو نہیں گئے؟ عموماً سر پہ چوٹ لگنے سے انسان اپنی میموری کھو دیتا ہے، میں نے فلموں میں دیکھا تھا۔ شہرام کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو اب 2 قدم آگے ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ فلمیں کم دیکھا کرو، اور ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے سب کچھ یاد بھی ہے۔ میرا مطلب جس طرح تم میری کار کے سامنے آئی اور پھر میں نے تمہیں پہچاننے کے لیے، اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی کہ آپ کو سب یاد ہے، شکر۔ اس نے ہاتھ دعا میں اٹھائے اپنے منہ پر پھیرے۔ ہاسپٹل کا بل میں نے پے کر دیا ہے۔ اسٹول پر پرس رکھے اس نے زپ کھولی اور شہرام کا موبائل نکالا۔ یہ لیں آپ کا موبائل، اس پہ جو لاسٹ نمبر آپ نے ڈائل کیا تھا میں نے انہیں کال کر دی ہے، وہ آتے ہی ہوں گے بس۔ شہرام نے موبائل پکڑا مگر نظریں اس کے ہاتھ پر ٹھہر گئیں۔ کتنا خوبصورت لگتا ہے نا تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ کے قریب،
دل میں سوچا تو ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر بکھر گئی۔ اچانک ٹائیگر بھاگتا ہوا اندر آیا اور شہرام کو گلے لگا لیا۔ تھینک گاڈ تو ٹھیک ہے، کیسے ہوا یہ سب؟ دکھا، کہاں لگی تجھے؟ اس کی فکرمندی ہر درجہ تھی۔ کیسے ہوا یہ سب؟ اندھا ہو گیا تھا تو؟ نظر نہیں آیا تجھے؟ شہرام کا سر تھامے وہ جیسے تفتیش کرتا ایک ساتھ کئی سوال داغ رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی نے ٹائیگر کو غور سے دیکھا۔ وہ اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا، اور کرتا بھی کیوں نہ، وہ صرف اس کا دوست نہیں، خالہ کا بیٹا بھی تھا۔ سب کچھ کھونے کے بعد ایک وہی تو بچا تھا اس کے پاس۔ شہرام نے بھی ٹائیگر کو مضبوطی سے گلے لگا لیا، پھر تھوڑا سا اوپر ہو کر اس کے کان کے قریب جھکا۔ بس بھی کر، بچہ نہیں ہوں میں، تجھ سے صرف 1 سال ہی تو چھوٹا ہوں۔ چل اب 2-3 تعریفیں کر دے، لڑکی کے سامنے امپریشن نہ خراب کر میرا۔ ٹائیگر نے ایک آئی برو جھکائے شہرام کو دیکھا، جس سے صاف لگ رہا تھا اسے شہرام کی فکر سے زیادہ اس کی اس ادا پر حیرت تھی۔ پر اس شخص سے کوئی بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی لڑکی دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی ایک نظر بیڈ پر لیٹے شہرام کو دیکھتی تو کبھی اس کے ساتھ بیٹھے شخص کو، جو اسکائی بلو شرٹ، وائٹ پینٹ اور وائٹ لانگ کوٹ میں ملبوس تھا۔ عادتاً کف کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھے۔ وہ تقریباً ایک جیسے دکھتے تھے۔ کیا آپ دونوں بھائی ہیں؟ وہ سوال جو ذہن میں کب سے ابھر رہا تھا پھسل کر زبان پر آ گیا۔ ٹائیگر نے ایک نظر شہرام پر ڈالی، جو اسے محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر ہر درجے کی معصومیت تھی۔ پھر گردن موڑ کر سامنے کھڑی لڑکی کی طرف دیکھا، جو سوالیہ نظروں سے اسے تک رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس کی سبز آنکھیں چمکی تھیں۔ ویسے تو یہ میری خالہ کا بیٹا ہے۔ شہرام نے مزید معصوم بنتے ادھر ادھر دیکھا، پر اس کا سارا دھیان ٹائیگر کی باتوں پر تھا۔ اسے اپنی تعریف بہت پسند تھی، پر میں نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ واللہ معصومیت کی انتہا تو دیکھو۔ اب کی بار شہرام نے انگلیوں سے بال سیٹ کرتے سامنے کھڑی لڑکی کی طرف دیکھا۔ دراصل اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، یہ ایسے ہی روز گھر سے نکل جاتا ہے۔ دیکھو آج لگ گئی نا، کہا بھی تھا تمہیں اکیلے باہر مت نکلا کرو، سنتے ہی نہیں ہو۔ اور شہرام کے چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ وہ صدمے سے شایان کی طرف دیکھ رہا تھا، جو شہرام کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ رکھے سر جھکائے آنکھوں میں نہ ہونے والی نمی صاف کر رہا تھا۔ ٹائیگر کی اداکاری دیکھ کر شہرام کا پارا چڑھ گیا۔ وہ ٹائیگر کے کالر پر جھپٹا تھا۔ اے خبیث العقل انسان، تیری اتنی ہمت! بکواس کر رہا ہے یہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں کوئی پاگل نہیں ہوں، ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے میرا۔ دیکھا، ہر پاگل یہ کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ ٹائیگر نے شہرام کو مکمل نظر انداز کرتے سامنے کھڑی لڑکی سے کہا۔ وہ اس کی عزت کا جنازہ نکال چکا تھا۔ ویسے لگتا نہیں ہے کہ ان کا ذہنی توازن خراب ہے، پر اللہ آپ کو صبر دے۔ آپ ان کا دھیان رکھا کریں، انہیں اکیلے نہ نکلنے دیا کریں، یہ ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں، ٹیک کیئر مسٹر شہرام۔ بات سنو وائٹ، میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ حیرانی سے پیچھے پلٹی تھی۔ مطلب یہ پاگل ہونے کے ساتھ ٹرکی بھی ہیں؟ کون ٹرکی؟ ٹائیگر نے فوراً شہرام کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے چپ کروایا تاکہ وہ اپنی صفائی پیش نہ کر سکے۔ تو جلدی سے اب آپ مزید ایپیسوڈز کے لیے سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔